اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ کل ہماری صورت فتح کا جو ہے نا ہم نے کل پڑھا تھا 1 آیت سے لے کر 20 آیت تک۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 21ویں آیت سے۔ 21 آیت سے ہم پڑھیں گے صورت فتح، پارہ نمبر ہے 26، 26واں پارہ، اور صورت نمبر ہے 48۔ تو بیعت رضوان کی بات چل رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ بیعت جو کی تھی صحابہ کرام نے، اس کی بیعت آیتیں پیچھے چل رہی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں فتح مبین صلح حدیبیہ کی صورت میں جو ملی ہے، اس کے علاوہ بھی آیت نمبر 21 وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور کچھ فتوحات اور بھی ہیں جن پر ابھی تمہیں قدرت نہیں، اللہ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ فتح مبین کے علاوہ دوسری فتوحات کا وعدہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہے ہیں، جیسا کہ خیبر کی فتح، جیسا کہ جنگ یرموک میں فتح، جیسا کہ جنگ خندق کی فتح، جیسا کہ فتح مکہ کی فتح۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور فتوحات بھی ہم آپ کو دیں گے جن پر ابھی آپ کو قدرت حاصل نہیں ہوئی، یعنی پیشین گوئیں دے دی، ابھی وہ حالات نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دے دی گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر یہ کافر مشرکین مکہ تم سے جنگ کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو لازماً یہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ ہی پاتے یہ کوئی مددگار، نہ ہی کوئی حمایتی پاتے، نہ دوست پاتے، اور نہ ہی کوئی مددگار پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں رعب اتنا ڈال دیا کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی انہوں نے اوزار، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، حالانکہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، مال و اسباب میں بھی زیادہ تھے، اتنی کثرت کے باوجود جنگ نہیں ہوئی، اور صلح صفحی کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ اگلے سال عمرہ کرنے آنا، اب چلے جاؤ۔ یعنی عمرہ کرنے کی بات تو ہو گئی، لیکن صرف یہی کہا کہ اب چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ لڑائی کرتے بھی تم سے تو وہ فتح نہیں پاتے، کیونکہ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کیونکہ اصل مددگار کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ نے اپنے صحابہ کی، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے ساتھیوں کی مدد کرنی تھی، ان کافروں کے لیے کوئی مددگار، کوئی حمایتی کوئی بھی نہ ہوتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی تو طریقہ اللہ کا چلتا آ رہا ہے، یہی تو اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی، اللہ اہل ایمان کی اور نبی کی ساتھیوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز نہ پاتے اللہ کے قانون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، وہی تو اللہ ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے، تعداد میں زیادہ تھے، تینوں جنگوں پہ چھوڑا نہیں تھا، جنگ بدر، جنگ احد، ٹھیک ہے، جنگ خندق کے موقع پر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، یعنی پورے کے پورا انہوں نے بدلے لیے۔ اللہ نے اب ان کے ہاتھ تم سے روکے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا مکہ کی وادی میں۔ یعنی کوئی کسی قسم کی ان کی طرف سے چھیڑخانی ہو جاتی یا ان کی طرف سے چھیڑخانی ہوتی تو صلح صفحی والی پھر بات نہ ہوتی، ورنہ لڑنے جھگڑنے کے لیے، غصے میں آنے کے لیے کوئی ذرا سی بھی بات انسان پکڑ لے تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ تو امن اور سکون اور صلح والا ماحول اللہ کہہ رہے ہم نے بنایا، وہی تو ہے کف ایدیہم عنکم، جس نے ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روکا، وایدیکم عنہم، اور تمہارے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھنے سے روکا، ببطن مکہ، مکہ کی وادی میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی ہے۔ اب
یعنی حوصلے پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ مقابلہ اب نہیں کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور یہ وہی لوگ ہیں یعنی کفار مکہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا، أَن يَبْلُغَ مَحِلَّ، کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچے۔ یعنی انہوں نے بہت برا کام کیا کہ وہ لوگ جو خلوص نیت کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ احرام باندھے ہوئے آئے، ان کا بھی اتنا حق بنتا تھا جتنا ان کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں، لیکن انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا مسجد حرام سے، اور والہدی معکوفاً، اور انہوں نے جانوروں کو بھی روکا کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچے، یعنی جانوروں کو بھی روکا۔ ان کا کیا قصور، ان عمرہ کرنے والوں کا کیا قصور، ان کا بھی اتنا حق بنتا ہے جتنا ان کا اللہ کے گھر پر طواف کا حق بنتا ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، اور اگر نہ ہوتے مکہ میں موجود ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، ان تطؤوہم، اندیشہ تھا کہ تم انہیں کچل دو، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تو پہنچے انہیں بے خبری میں تکلیف بغیر علم کے، یعنی تمہیں علم نہ ہو اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف پہنچے، اللہ نے جو ہے انہیں تم کچل دو، اس وجہ سے اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ یہاں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ منافقین باتیں بنا رہے تھے یہ کون سی فتح ہے، انہوں نے تم لوگوں کو روک دیا اور تم لوگوں نے کوئی بھی جنگ نہیں کی، انہیں قتل تو کرتے، انہیں جواب تو دیتے، انہوں نے روکا جو تمہیں۔ منافقین اس طرح کی جب باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، یہ تسلی دی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو جندل اور ابو بصیر ادھر مکہ میں رہ گئے تھے، اب انہوں نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، ان پر بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ کن سے؟ مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا جا تو ہم سکتے نہیں ہیں مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو تسلی یہ دی جا رہی کہ اگر تم جنگ کرتے قریش مکہ کو ختم کرنے کے ساتھ، وہ مسلمان جو ایمان تو لے آئے ہیں لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، لا علمی کی وجہ سے تم انہیں بھی کچل دیتے۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں یہ کام ابھی کیوں نہیں ہوا، ابھی ہونا چاہیے تھا، ہے نا، ابھی میرا دل چاہ رہا تھا ابھی ہو، اور ابھی ہو کیوں نہیں رہا۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں وہ کام ہونا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ، اے مسلمانوں اس بات کو تو سمجھو، اور اگر نہ ہوتے وہاں پر مومن مرد اور وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور مومن عورتیں، لم تعلمون، تم تو جانتے نہیں ہو، تم تو جانتے نہیں تھے کہ تمہارے پیچھے کون کون سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایمان لے آئیں، ان تطؤوہم، تم تو سب کو کچل کے رکھ دیتے، تم تو سب کو قتل کر دیتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، لا علمی کی وجہ سے ان مخلص مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچتی، اس وجہ سے اللہ نے جنگ والے حالات نہیں بنائے، اس وجہ سے اللہ نے چھوٹی تکلیف، چھوٹا دکھ تمہیں پہنچایا کہ عمرہ کیے بغیر تم لوگ جا رہے ہو۔ شیشہ کھول دیں اور یہ دروازہ بھی کھولنا ہے تو کھول لیں، آ جائے گی، ابھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم لوگ جو احرام باندھے ہوئے آئے تھے، تمہیں جو واپس ہم نے لٹا دیا، اصل مصلحت یہ تھی کہ مخلص ایمان والے قریش مکہ سے اپنا ایمان جو چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ جان بھی کھو دیتے اپنی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، یہ جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ داخل کرے اپنے رحمت میں جس کو چاہے، یعنی وہ جو بیعت رضوان ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں انہوں نے بیعت کی،
اللہ چاہتا تھا کہ اس کی رحمت میں یہ مخلص ایمان والے، یہ احرام باندھے ہوئے لوگ، یہ لڑائی نہ کرنے والے لوگ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار لوگ، ان کے درجات بلند ہوں، ان کو اللہ اپنی رحمت سے ان کے درجات بلند کرے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، ایسے حالات ہوئے تو ان کے درجات بلند ہوئے، ان کو جنت کی خوشخبریاں دی گئیں۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر وہ اہل ایمان علیحدہ ہو چکے ہوتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ اللہ کہہ رہے اگر یہ مومن الگ ہوتے تو ہمیں پھر ان کو کافروں کو ہم نے دردناک عذاب کا مزہ چکھانا تھا، لڑائی ہوتی، حالات بنتے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا، مسلمانوں کو تو فتح ہوتی لیکن ان کو سزا ملتی، یہ مارے جاتے، لیکن نئے جو مسلمان تھے ان کی وجہ سے ہم نے ایسے حالات نہیں کیے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت بٹھا لی، جاہلیت کی حمیت، یعنی ان کے دلوں میں یہ تھا قوم پرستی، آبا پرستی، روایت پرستی، یعنی یہ کہ انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا تو اب ہم انہیں عمرہ کیوں کرنے دیں، اب پھر یہ بیت اللہ بھی چھوڑیں، اب کیوں یہ طواف کریں، یہاں اس بیت اللہ کا طواف ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، انہوں نے جب آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے تو یہاں کا طواف بھی چھوڑ دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جب ان کافروں کے دلوں میں حمیت تھی، اور حمیت بغض کینہ جو تھا وہ جاہلیت کا تھا، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے ان حالات میں سکینت نازل کر دی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، یعنی اتنا زیادہ غصہ نہیں آیا انہیں، اتنا ابال نہیں آیا کہ ہم بدلہ لیں، کہ ہمیں کیوں نہیں طواف کرنے دے رہے، مارو پیٹو ہٹو، ہم بھی آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ایسے حالات اللہ نے نہیں بنائے۔ سکون سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ رکے رہے، اور بات چیت ہوئی اور معاہدہ ہوا، صلح صفائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ آگے گئے ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس نے لازم کر دیا تھا ان پر تقوی کی بات کو، اور اس کے وہ زیادہ حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، پھر صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وہ خواب والی بات تو صحابہ کرام کے ذہن میں چل رہی تھی نا، بھئی کیا ہوا، وہ یعنی یہ نہیں تھا کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شک تھا کہ آپ نے غلط بات کی ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا اس خواب کا معاملہ پھر کیا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ کے رسول نے جو آپ کو خواب کی بات کی وہ بالکل سچی تھی، حق کے ساتھ تھی، صحیح فرمائی تھی۔ ایسی نہیں ہے بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی گمان کے طور پر بات کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا۔ آگے پھر تسلی دی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ضرور لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ۔ محلقین، ضرور اپنے سروں کو منڈواؤ گے، رؤوسکم محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو ضرور منڈواؤ گے، اور ومقصرین، اور اپنے بالوں کو بھی ترچواؤ گے، اور لا تخافون، اس وقت تمہیں کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہوگا، اگلے سال یہ پیشین گوئی پوری ہوگی۔ اچھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے سوال کیا نا صحابہ کرام نے، آپ نے فرمایا میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال کریں گے، آپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے ہم عمرہ کریں گے۔ آپ کو پتہ شوق ہی اتنا ہوتا ہے اللہ کے گھر جانے کا، تو انہوں نے جیسے ہی خواب دیکھا اپنے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام بھی جوش و جذبے کے ساتھ تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلے گئے۔ پھر اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی کہ یہ شرائط طے کروانے تھے، لیکن آپ نے بھی یہ بات طے کی کہ خواب تو میں نے دیکھا تھا اور میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم عمرہ ضرور کریں گے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال کریں گے، تو ہم اگلے سال پھر کریں گے۔ تو اس عمرے کو انہوں نے عمرۃ القضاء کہا، کیونکہ نیت تو کر لی تھی نا، انہوں نے نیت کے الفاظ بھی کہہ دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے ایک قریب کی ایک اور فتح بھی رکھی ہے۔ راستے میں خوشخبریاں مل رہی ہیں نا، فتح خیبر،
جب یہ واپس آئے ہیں 3 مہینے کے اندر اندر انہوں نے خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کیا، وہاں سے یہودیوں کو نکالا، جس سے انہیں بہت زیادہ مال غنیمت، باغات، درخت، بہت سارا مال انہیں ملا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ بہت عظیم آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے، یعنی یہ ایسا ہی مفہوم سورۃ توبہ میں بھی آیا، سورۃ صف میں بھی آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر، یعنی ہمارا رسول جو آئے ہیں، اللہ کہہ رہے یہی تو ہے رسول، اور کس رسول کا انتظار ہے؟ یہی رسول ہے جو ہدایت لے کر آیا اور سچا دین لے کر آیا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ غالب کر دے اسے کل کے کل نظام پر، کل کے کل نظام زندگی پر، اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اس لیے ہم نے اس رسول کو بھیجا۔ ایک اور مقام پر آتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار اور یہود و نصارہ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اس دین اسلام کو بجھا دیں۔ ویاب اللہ، اللہ ایسا نہیں کرے گا، اللہ دین اسلام کو ہمیشہ ترقی دے گا، اس کو غلبہ دے گا اور مسلمانوں کو بھی فتوحات دے گا۔ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافروں کو برائی کیوں نہ لگے، اگرچہ مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے، یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ غالب ہو، لیکن غالب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس دین کی ذمہ داری کیسے نبھا سکتے ہیں؟ ہم اس میں اپنے وقت، اپنی صلاحیت، اپنی کوششیں، اپنی جذبے، اپنی دوڑ دھوپ ہم لگائیں، محنت کریں اس پر۔ جس کام کے لیے محنت کی جاتی ہے وہ کام ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ تو دین کو غالب کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اس کا نفاذ کریں، اس کی بات چیت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں، اس سے محبت کریں، دین اسلام سے ہم محبت کریں۔ ہمارا بڑا پیارا دین ہے، اس میں تمام ادیان کی خوبیاں ہیں ہمارے دین کے اندر۔ باقی دین بہت مشکل تھے، اب تو بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن ہمارے دین کے اندر اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، بہت آسانیاں ہیں۔ لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اس کو نافذ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو چنا ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور کافی ہے اللہ مددگار، یعنی اس بات پر اللہ گواہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمان اس ذمہ داری کو کس طرح نبھا رہے ہیں، کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، اللہ اس بات پر گواہ بھی ہے، اللہ اس بات پر، شہیدہ کا مطلب مددگار بھی ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرے گا، اللہ کا کام ہے لوگوں کے دلوں میں اتارنا، اللہ کا کام ہے اس دین کو نافذ کروانا، اللہ کی ذمہ داری ہے اس دین کو غالب کرنا۔ اللہ ہمارے جذبے، شوق، اللہ ہماری صرف محنت دیکھ رہا ہے۔ یہ شیشہ ہٹایا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کفار پر بہت بھاری، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اب اس آیت میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی صفات کیا ہے۔ صحابہ کرام کیا ہیں؟ وہ کفار پر تو بہت سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بہت محبت کرنے والے۔ اچھا، یہ صفات صحابہ کرام کی بتائی جا رہی ہے۔ آج معاملہ بالکل الٹا ہے، مسلمانوں کے آپس میں پیار محبت والا معاملہ نہیں ہے، مسلمان آپس میں محبت والے نہیں ہیں، مضبوط رشتہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان کس سے امپریس ہیں؟ یہود و نصارہ سے۔ مسلمانوں کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ یہود و نصارہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کفار پر سخت
اور آپس میں بہت رحم دل، یعنی ان کی دوستیاں بھی اللہ کے خاطر اور ان کی دشمنیاں بھی اللہ کے خاطر، ان کی محبت اور ان کی نفرت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت میں وہ دوستی بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی محبت میں وہ دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور جس نے دیا اللہ کے لیے، واعطى للہ، اور جس نے روکا اور جس نے دیا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی اب ہماری دوستیاں ان لوگوں سے ہونی چاہیے جو دین میں زیادہ آگے ہیں، جو اللہ کے زیادہ فرما بردار ہیں، اور جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم ہونا چاہیے۔ اگر ہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان اپنے دوست کے دین ایمان اس کا اپنے دوست جیسا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، جن کے ساتھ اس کی محبت دوستی ہوگی۔ یہود و نصارہ سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، ان سے تو امپریس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ان کے ساتھ بزنس، ان کے ساتھ تجارت، ان کو دعوت، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن امپریس ان سے ہم نے نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ یہ پنکھے کیوں نہیں چلے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں میری خاطر۔ وہ بھی تو ہم نے بڑی حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ایک عالم کے پاس گیا، یعنی 99 قتل کیے ہوئے تھے، پھر اس کے پاس گیا ایک آدمی، اس نے کہا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا نہیں، تو نے تو 99 قتل کر دیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 قتل ہو گئے۔ 100 قتل ہونے کے بعد پھر جب وہ ایک اور عالم کے پاس گیا، اس نے کہا تم یہ بستی چھوڑ دو، یہاں کی صحبت اچھی نہیں ہے، یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور اس نے پھر اس کے دل میں اور لوگوں کی محبت آئی جو نیک لوگ تھے، وہ ان کی طرف اس نے سفر کیا، اور راستے میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ اور پھر فرشتے آئے، فرشتے کہنے لگے برائی بہت کرتا تھا، اس نے تو 100 قتل کر دیے ہیں۔ اور نیک جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو اس نے توبہ کر لی تھی۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ اچھا ہم زمین کو ناپتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کے قدم جو نیکی کی طرف جانے والے تھے وہ زمین بڑھ جائے اور وہ زمین سکڑ جائے۔ تو اللہ نے کہا میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو ملاقات کرتے ہیں تو میری خاطر، اور پھر ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو میری خاطر، اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کس لیے؟ میری خاطر، اللہ کے رضا کے خاطر، ہے نا۔ یہ باتیں تو اب ختم ہو گئیں۔ مفاد کے خاطر ہم ملتے ہیں، حتیٰ کہ مفاد کے خاطر بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ کوئی مطلب ہوتا ہے تو ہم فون کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو کچھ بنا کے رکھنا چاہیے، کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ ان لوگوں سے بنا کر رکھو، ان کی بڑی اوپر پہنچ ہے، ان لوگوں سے بنا کر رکھو۔ تو صحابہ جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ انسان محبت کرتا ہوگا، صحابہ اس بات پر بہت خوش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ ان کی سچی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو قیامت والے دن اللہ کے دائیں جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نور کے ممبر ہوں گے، ان نور کے ممبر پر ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو آپس میں اس وجہ سے ملتے تھے، جن کی محبت آپس میں اس وجہ سے تھی کہ اللہ کے رضا کے خاطر۔ ان لوگوں کو ان نور کے ممبروں پر جب بٹھایا جائے گا تو ان پر رش کریں گے انبیاء، صدیقین، شہداء۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا، ہمارے آپس میں ملنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بہن بھائیوں تو خونی رشتے تو جو ہوتے ہی ہوتے، باقی ہمارا مضبوط رشتہ ہمارا دین کا رشتہ ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو مسلمان رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار محبت کرنے والے، آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کفار کے لیے سخت، وہ ہے نا وہ علامہ اقبال کا شعر، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر اصول سخت،
پھر بدلہ بھی لے سکتے ہیں، پھر قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کس کو کریں گے؟ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو۔ معاف اسی کو تو کریں گے جس سے غلطی ہوئی ہوگی، اسی کو تو معاف کرنا ہے۔ جس سے تکلیف پہنچی ہوگی، جس سے رنجش پہنچی ہوگی، جس سے بدلہ لے سکتے ہوں گے، اسی کو تو معاف کریں گے، اسی کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں گے۔ مسلمان آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ رحماء بینہم، بہت رحم دل، بہت پیار محبت کے ساتھ رہنے والے، بہت ایک دوسرے کا احساس خیال کرنے والے، اور کفار پر سخت، ان سے امپریس نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں، ان کی کسی بات کو معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے۔ رحماء بینہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور آپ نے فرمایا تم تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم آپس میں پیار محبت نہ کرتے ہو۔ اور آپ نے فرمایا تم ایک نسخہ بتاؤں پیار محبت کیسے بڑھے گا؟ آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ اور ہم کہتے ہیں اچھا آپ نے ہمیں سلام کیا، آپ ہمیں جانتے ہیں؟ اب تو سلام کی جگہ کوئی اور لفظ آ گئے ہیں، ہم اتنے ماڈرن ہو گئے، تو پیار محبت بھی ختم۔ جب میرے نبی نے نسخہ بتایا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا آپس میں پیار محبت بڑھے، سلام کو عام کرو۔ یقیناً اگر کسی پر بہت بھی غصہ ہو نا، دل میں نفرت ہو، شکل نہ دیکھنے کو دل چاہ رہا ہو، تو انسان اگر سلام میں پہل کر لینا تو دل سے ساری وہ کدورت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو جھجک ہوتی ہے نا، کیا کریں، اب معاف کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، کیا کریں، کیسے اس سے صلح کریں، سلام میں پہل کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہیں میری طرف سے سلامتی پہنچے، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکت ہو۔ جب انسان دوسرے کو دعائیں دے رہا ہے تو دل میں بغض کینے رہیں گے، نفرت رہے گی۔ گھروں میں ناچاکیاں جب ہو جاتی ہیں بات کرنے کو، یعنی ایک گھر میں رہ رہے کئی مہینے ہو جاتے ہیں لوگ آپس میں بات چیت نہیں کرتے، اتنی حیرت ہوتی ہے، کہتے نہیں اس نے میرے ساتھ بڑی گستاخی کی، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی، اب میں کیا کروں، اب میں پھر بات کروں، دوبارہ اس کو شے ملے، دوبارہ وہ میرے ساتھ برا سلوک کرے۔ آپ نے فرمایا تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ایمان پر نہ ہو، اور ایمان تمہارے اندر آ ہی نہیں سکتا جب تک تم آپس میں پیار محبت کے ساتھ نہ رہو۔ اور پیار محبت کیسے آئے گا؟ سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو۔ لو میں تو بڑی ہوں، وہ چھوٹی ہے، اس کو پہل کرنی چاہیے، ہے نا، اس کو پہل کرنی چاہیے، وہ سلام کرے۔ میں نے سلام بھی کیا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، دوبارہ کر لیں سلام۔ آپ کے تو ہے نا، آپ کے تو 30 درجات بلند ہو گئے، آپ کو تو 30 نیکیاں مل گئی، ہے نا۔ تو چھوٹا بڑے کو کر دے، بڑا چھوٹے کو کر دے، آپس میں پیار محبت بڑھے گا۔ یہ میرے نبی نے نسخہ بتایا ہے اور یہ سچا ہے۔ یقین مانیں جتنا بھی غصہ ہو، اگر کوئی سلام کر دے تو انسان کا دل نرم ضرور ہوتا ہے۔ اس نے تو سلام کر دیا، اس نے تو معاف کر دیا، اس کے تو دل میں بات نہیں رہی۔ اگر اس نے سلام کر دیا تو دل چاہتا ہے ہم بھی معاف کر دیں۔ چلے اس وقت منہ نیچے کر کے انسان جواب دے دیتا ہے، شکل نہیں ملاتا، پھر اگلی دفعہ جب وہ پھر سلام کرتا ہے تو پھر انسان کی شکل بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم اس وقت تک جنت نہیں جا سکتے، لہذا آپس میں پیار محبت بغض کینے حسد نفرتیں یہ ختم کرنی۔ ہم مومن ہیں، مومن کا دل صاف شفاف ہوتا ہے، مومن کا دل نفرتوں سے بھرا ہوا نہیں ہوتا، مومن کے دل میں یہ چھوٹا چھوٹا گند نہیں ہوتا، اس گند کو اس نے نکالنا ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا، وہ ایک حدیث بھی تو ہے نا کہ جب آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنے تو اس صحابی کو دیکھ لے۔ وہ ایک دفعہ گزرے، دوسرے دن پھر گزرے، تیسرے دن پھر گزرے، تو ایک صحابی کے بارے میں تھا کہ انہوں نے ان کو اپنے گھر مہمان بلایا، وہ 3 دن رہے، وہ رات کو دیکھتے رہے، کوئی نوافل پڑھ نہیں رہے، کوئی تہجدیں پڑھ نہیں رہے، کوئی دعائیں نہیں، کوئی عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہے۔ اس سے پوچھا کہ جب وہ 3 دن کے بعد وہ جانے لگے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں نے دیکھا آپ کوئی رات کو کوئی خاص عبادت تو نہیں کرتے، آپ تو سکون سے سوتے تھے،
آپ فرائض پڑھ رہے ہیں اور آپ دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں، پھر آتے ہیں رات کو سکون سے سو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دفعہ کہا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیں۔ وہ کہنے لگے میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، ہاں ایک کام ضرور کرتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا بتائیے وہ کون سا کام ہے؟ وہ کہنے لگے رات کو جب میں سونے لگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ یقین مانیں یہ بات مشکل ہے ضرور، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ ذہن تیار کرنا ہے، ایک دفعہ اپنے دل کو نرم کرنا ہے، ایک دفعہ اپنے دل میں وسعت لانی ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں اس بات کو، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم معاف نہیں بھی کریں گے اللہ اس کے ساتھ بہتری والا معاملہ، کہیں سے خیر والا معاملہ کر دیں گے۔ ہمارے خیر تک، ہمارے معاف کرنے تک اس کا خیر تو نہیں رکا رہے گا، ہم خیر سے محروم رہ جائیں گے۔ لہذا جو معاف نہیں کرتا نا وہ خود ہی کو گند کی پوٹری اپنے سر پر اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہے، وہ بوجھ اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آج کل بلڈ پریشر، شوگر، ڈپریشن کی جو بیماریاں ہیں نا گھروں میں، اسی وجہ سے ہیں۔ ہم یوں اینک لگا کے نا بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کو فوکس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے گزر بھی کہ سلام کر سکتی تھی، نہیں کیا سلام، لو ہے نا۔ ہم یوں فوکس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے اس کو بھی بھیجا، 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 لیکن میرے گھر کے آگے سے گزر گئے، بات چیت کر سکتے تھے لیکن بات چیت کی نہیں کی، تو اب میں کیوں بلاؤں اسے اپنے گھر؟ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ہم کیوں بلائیں؟ اچھا یہ بچیاں آئی ہوئی تھی، واپس آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ پیار سے کرتے ہیں یہ ہے نا معصوم۔ ہاں جی، بچوں کو جو سکھائیں، کچھ نہیں پتا کہ جی اب یہ دیکھیں بچوں کو جو سکھائیں بچے سیکھتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ یہ بری بات ہے یہ اچھی بات ہے، ان کو پتہ جو سکھا رہے ہیں اچھی بات ہے اور ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم بڑے اسے کہتے ہیں لو تمہیں کیا ضرورت تھی، تم وہاں پر گئی تھی، تم نے پہلے کیوں سلام کیا؟ اچھا انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، ان کے بچوں نے پہلے تم سے ہاتھ ملایا تھا؟ یہ کیا ہم بچوں کے ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں؟ اچھا ہم پھر سمجھتے ہیں بڑے سمجھدار ہیں، ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے سلام کو عام کرنے سے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے میں، نیکی کے پہل کرنے میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور چھوٹے کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، سب کے دل میں اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر زمین و آسمان کے برابر بھی آپ خرچ کر دیتے، ان صحابہ کے دل میں آپ محبت نہیں ڈال سکتے تھے، نہ دین اسلام کی محبت نہ اپنی محبت۔ ان کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت نے ڈالی۔ تو لہذا یہ جو اللہ نے نسخہ بتایا نا کہ سلام کو عام کریں، اس سے دلوں میں محبت یقیناً بڑھے گی۔ اچھا صحابہ کرام کی ہم خوبیاں پڑھ رہے تھے نا، والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل اور کفار پر کیا ہوتے ہیں؟ سخت۔ اگلی خوبی ان کی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، آپ دیکھو گے انہیں سجدہ کرتے ہوئے، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے آپ ان کو ایسا دیکھو گے۔ اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ پہچان لیں گے ان کو ان کے چہروں سے اور ان کے سجدے کے آثار کی وجہ سے۔ بعض دفعہ نا بعض مرد سجدہ کرتے ہیں اور ان کے نا یہاں پر محراب بن جاتا ہے، عورتوں کے نہیں بنتے، مردوں کے زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو یا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو بہرحال مردوں کے بنتے ہیں، عورتوں کے کم ہی ہوتے ہیں۔ ہاں بہرحال جو بھی، لیکن صحابہ کرام کی ہاں دباؤ زیادہ پڑے ادھر کہتے ہوتے بے شک وہ گھٹنا ہو یا ٹکنا ہو۔ تو صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ یہ خوبی بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے، آپ ان کو سجدہ کرتے ہوئے پائیں گے۔ وہ کس لیے سجدہ کریں گے؟ اللہ کے رضامندگی اور اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے آپ ان کو ان کے چہروں سے بھی پہچان لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے اعضاء قیامت والے دن
چمک رہے ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان وضو کے آثار سے پہچان لیں گے، ہاتھ پاؤں۔ تو صحابہ کرام بڑا اچھے طریقے سے وضو کیا کرتے تھے، اس بات پر کہ انہوں نے تو چمکنا ہے قیامت والے دن۔ ربیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے۔ جب وہ وضو کرواتے تو جیسے ہمیں بچوں پر پیار آ جاتا ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ سے کہا کہ ربیہ مانگو، تم جو مجھ سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو ربیہ چپ رہے، صحابی تھے، یہ چھوٹے تھے، کم عمر تھے، یہ چپ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا چلو تم 3 دن تک سوچو، اور سوچ کے پھر تمہارے دل میں جو بات آئے تم مجھے سے جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا ضرور۔ ربیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن سوچا کہ کیا مانگوں گھر کا سوچا، انہوں نے بزنس کا، ہر بات کا سوچا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو چند روزہ زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ ربیہ مانگو، جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، تو کہنے لگے نہیں، گھر نہیں، سواری نہیں، بزنس نہیں، کچھ نہیں۔ اور انہوں نے 3 دن سوچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا ساتھ جنت میں چاہیے۔ میں ہم ہوتے تو ہم کہہ دیتے 2 گاڑیاں کر دیں، ہے نا، بزنس بیٹے کا اور بڑھا دیں، ہے نا، ہمیں جوان کر دیں، ساری بیماریاں ختم کرا دیں۔ تو ربیہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا، کثرت سجود سے پھر میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا پھر نمازوں میں، فرائض میں، نوافل میں، ان سے پھر میری مدد کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ربیہ تم نے مانگ لیا میں تمہیں دے دوں گا، عمل پر لگایا، عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، پھر تمہیں جنت میں میرا ساتھ ضرور ملے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال تورات میں۔ یہ جو جتنے بھی ہم نے صحابہ کرام کی صفات پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی۔ یعنی تورات میں بھی، انجیل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور احمد بھی آیا، اور جو آپ کے صحابہ تھے ان کی خوبیوں کا تذکرہ بھی ان کتابوں میں آیا۔ اب تو کتابیں چینج ہو چکی ہیں، لیکن ان میں ان صحابہ کرام کی خوبیوں کا تذکرہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں بھی یوں بیان کی گئی، کَزَرْعٍ، آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جو کہ نکالے اپنی کونپل، فآزرہ، پھر اس کونپل کے اندر تقویت آ جائے، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو جائے، فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ سیدھی ہو جائے، پھر وہ کھڑی ہو جائے تنے پر، یعجب الزراع، یہ کاشتکار کو بہت اچھی پھر لگے گی، لیغیظ بہم الکفار، اور کافروں کے دل جلائے گی۔ یہاں پر مثال دی گئی ہے، پہلے تو مثال دی کہ صحابہ کرام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجیل میں بھی اور تورات میں بھی ایسے ہی بیان کی گئی تھی مثال، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ یعنی ان یہود و نصارہ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ پیشین گویاں جو کی گئیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے، اور اس کے علاوہ جو صحابہ کرام کی خوبیاں بیان کی گئی انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے، یہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے۔ ایمان اس لیے نہیں لائے، ضد، بغض، کینہ، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ تو لہذا کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی مثال تورات میں بھی اور انجیل میں بھی بیان کی گئی، یہ آپ کو پہچانتے ہیں، یہ صحابہ کرام کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے۔ آپ کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک کھیتی ہو، کزرعٍ، جیسا کہ کھیتی والا کسان ہو اور وہ بیج بوئے زمین کے اندر، اور جو وہ بیج بوئے وہ زمین کے اندر بیج بھی پھٹے، زمین کو بھی پھاڑے، اور پھاڑنے کے بعد خوب پھلے پھولے۔ دیکھنے والے کسان کو اپنی کاشت، اپنی فصل بہت اچھی لگے، لیغیظ بہم الکفار، وہ کاشتکار کو تو اپنی فصل اچھی لگ رہی ہے لیکن ان کافروں کو اچھی نہیں لگ رہی، یعنی اور کاشتکاروں کو دوسرے ایک کسان کی کاشتکاری فصل اس کی اچھی نہیں لگے گی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھیتی سے مراد جو ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا کسان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جو کونپلیں، وہ جو بیج، اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بیج، جو کھیتی زمین میں بو رہے ہیں، اس سے یہ جو کونپلیں نکل رہے ہیں صحابہ کرام،
یہ اللہ کو خوش کرنے والے، یہ اللہ کے فرما بردار تیار ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے صحابہ کرام کو، لیکن اور کسان جیسے دوسروں کا فصل دیکھ کر اس کو خوشی نہیں ہوتی، کافروں کو یہ مسلمانوں کو دیکھ کر کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی۔ لیغیظ بہم الکفار، ان کافروں کو جیسے برا لگتا ہے ان صحابہ کرام کو دیکھ کر، اسی طرح کوئی بھی کاشتکار ایک کسان کا فصل اس کی کاشت دے کر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ صورت ہماری ختم ہوئی۔ سورت حجرات اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت حجرات جو ہے یہ چھوٹی سی سورت ہے، میرے خیال میں 2-3 رکوع پر یہ مشتمل ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 49 سورت ہے، اور مدنی صورتوں کی یہ آخری صورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا 5-6 صورتوں کا تسلسل چلتا ہے جو مکی صورتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 2-3 صورتیں آتی ہیں جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں مسائل ہوتے ہیں، ان کا مضمون مکی صورتوں سے فرق ہوتا ہے۔ مکی صورتیں آ رہی تھیں ترتیب سے، جو ہم نے حوامیم کا سلسلہ پڑھا تھا، اس کے بعد درمیان میں 3 صورتیں مدنی آئیں۔ وہ کون کون سی آئیں؟ سورت محمد آئی، ٹھیک ہے، سورت فتح آئی، اور اس کے بعد اب تیسری صورت ہے سورت الحجرات۔ میرے خیال میں نے سورت حجرات کی یہ جو ہے نا وہ شروع کر دی اور آن ہی نہیں کیا ہے نا، چلیں ریکارڈنگ ہو جائے۔ اچھا، یہ سورت حجرات جو ہے اس کا لفظ اس سورت کے اندر آیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے یہ سورت حجرات ہے۔ اور یہاں سے لے کر سورت ناس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام صورتیں صبح کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جماعت کے اندر نماز کے اندر یہ صورتیں پڑھایا کرتے تھے۔ ہم میں سے بھی جس کو یاد ہو وہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورت اخلاص اور سورت ناس ہی پڑھنی ہے، شروع سے وہ نمازوں میں وہ یہی 2 صورتیں جو سکھائی گئیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی 2 ہی پڑھنی ہیں، جیسے کہ تشہد میں سمجھتے ہیں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھنی ہے، حالانکہ جب یہ دعا پڑھ سکتے ہیں تو اور بھی تو قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب مدنی صورتوں میں یہ تیسرے نمبر پر آخری صورت ہے۔ اس کے بعد یعنی 3 صورتیں جو مدنی گزری، سورت محمد، سورت فتح، سورت حجرات، یہ 3 صورتیں درمیان میں مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی صورتیں آئیں گی وہ مکی صورتیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس صورت کے اندر سکھایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی زبان، ان کے اخلاق، ان کے معاملات آپس میں کس طرح بہترین ہوں، کیونکہ یہ جو کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، آپس میں پیار محبت کرنے والے، تو کیسے بن سکتے ہیں؟ بہنیں بھی آپس میں رحم دل نہیں ہوتی، بہنیں بھی آپس میں پیار محبت کرنے والی نہیں ہوتی، بچے ہو جائیں سب خود غرض ہو جاتی ہیں، بھائی بھی اسی طرح، خونی رشتے جب ایسے ہو جاتے ہیں تو اللہ نے مسلمانوں کو کہا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کفار پر تم نے سخت ہونا ہے اور مومنین پر کیا ہونا ہے؟ رحم دل، پیار محبت کرنے والا بننا ہے۔ تو لہذا سورت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب باتوں کو خوب سننے والا اور ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس وقت تو ان کے معاملات ہوتے تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ابھی یہ ہم آداب اور آگے پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ادب، احترام اور تعظیم والا معاملہ کیسے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہیں آئے، ابھی جماعت کے لیے نہیں آئے، تو آپ نے رسپیکٹ کے ساتھ اپنی جگہوں پر بیٹھ کے انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ کے رسول آئیں، وہ نماز پڑھائیں، تو جب وہ رکوع میں جائیں، جب وہ سجود میں جائیں، تو آپ نے ان کے بعد میں جانا ہے، پہلے نہیں جانا۔ اور اسی طرح باجماعت نماز کا ابھی تک یہی طریقہ ہے کہ امام سے آگے نہیں بڑھنا ہوتا۔ تو لہٰذا ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ محفل میں جلدی اٹھنا نہیں ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بات کر رہے ہیں ان سے آگے بڑھ بڑھ کے بات نہیں کرنی۔ یہ ان کو آداب سکھائے جا رہے ہیں، ادب سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ کسی بھی عمل میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے نہیں بڑھنا. لیکن ہم لوگوں کے لیے، اب بعد کے لوگوں کے لیے یہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. کسی بھی دین کے معاملے میں کسی بھی کام کو نیکی سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا. کسی بھی کام کو اللہ اور اس کے رسول نے گناہ کر دیا اور ہم کہیں کچھ نہیں ہوتا، نہ گناہ کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے نہ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے. واتقوا اللہ، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم نے ادب اور احترام اور محبت اور عقیدت اپنی جگہ، ہم یہ کسی بھی نیکی کے کام کو یہ نہیں کہہ سکتے فرق ہی کیا پڑتا ہے. نیکی کی تو بات ہے. اگر یہ نیکی کی بات ہو تو ساری ترتیب، سارا ڈسپلن، ساری عبادات ان میں فرق آ جائے گا. ضروری ہے کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں، فرض روزوں کی نیت ہم رمضان سے پہلے کسی اور مہینے میں کر لیں اور رمضان میں ہم روزے ہی نہ رکھیں. بس 30 کی گنتی پوری کرنی ہے نا، کسی بھی مہینے میں کر لیں. اسی طرح نماز پڑھنی ہے، ضروری ہے کہ ہم کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، اتنی لمبی رکعت کریں. ہم بس مختصر سی تعوذ و تسمیہ پڑھیں اور رکوع کریں اور سجود کریں اور تشہد میں بیٹھ کر ہم کہیں اب ہم سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اب ہم قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اب ہم درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا ہوا؟ نماز میں قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام بھی تو کر رہے ہیں. ہم نہیں کر سکتے. ہم وضو پاؤں دھونے سے شروع کر ہی نہیں سکتے. فرق کیا پڑتا ہے؟ پاؤں پہلے گندے، ہم کہیں پہلے پاؤں دھوتے ہیں. بھئی وضو ہی تو کرنا ہے، پہلے پاؤں دھوئیں، پھر بازو دھوئیں، پھر ہاتھ دھوئیں، پھر منہ دھوئیں، اینڈ میں ہم کلی کریں. ہم کہیں یہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے. دھونا ہی تو ہے نا، بات دھل گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال کر دیا ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور آپ نے جس کو حرام کر دیا ہم اس کو نیکی سمجھ نہیں سکتے. وما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہ عبادت ہے. یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا نوافل، فرائض، صدقہ خیرات یہ نیکی ہے. رکنا بھی نیکی ہے، رکنا بھی نیکی ہے. کچھ نہیں کر رہے، حرام کام ہم کر نہیں رہے، بدعات ہم کر نہیں رہے، یہ بھی نیکی ہے. کہتے کیا فرق پڑتا ہے شب برات میں اور فلاں فلاں دن روزے رکھ لیں اور فلاں فلاں راتیں ہم جاگ لیں، فلاں فلاں دن ہم عبادت کر لیں. نیکی ہی تو ہے. رکنا بھی عبادت ہے. ان موقعوں پر ان نیکیوں کو کرنا جن کا میرے نبی نے حکم دیا، وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، محنتیں کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، اللہ کہہ رہے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اپنی منمانیاں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، اور آپ جب جم غفیر دیکھیں گے آپ کہیں گے میری امت آئے میں ان کو پانی پلاؤں. تو فرشتے آئیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں ہیں، اور فرشتے آ کر کہیں گے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر دیں، نئی نئی قوالیاں، نئی نئی نعتیں، ہے نا، شرکیہ نعتیں انہوں نے پیدا کر دی، نئے نئے کام کرنے شروع کر دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نہیں میری نظروں سے دور کر دو. ہم بھی اگر کسی کو کوئی بات کہے نا، اور کوئی ذرا سی بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میرے میاں بتا رہے تھے کہ کسی کو کام پر بھیجتے تھے وہ ملازم کو، اور وہ کہتے تھے اپنی عقل نہ لڑائیں، ہے نا، مجھے یہ اچھا لگا تو میں ادھر چلا گیا اور میں نے یوں کری. وہ کہنا اپنی عقل نہ لڑائیں، جو کہا ہے جتنا کہا ہے ویسے کرو. تو میرے نبی بھی دین واضح بتا کر گئے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. تو لہذا میرے نبی نے روکا کہ بدعات سے رک جاؤ. بدعات ختم کیسے ہوں گی ہمارے معاشرے میں؟ کیسے ختم ہوگی؟ جو جس بدعت پر لگ گئے وہ کہتے ہیں آپ کی محبت، آپ کو تو محبت ہی نہیں ہے. جب محمد کا نام ہے اپنے انگوٹھے نہ چومیں، یہ کیسی محبت ہے؟ نبی کا نام آیا ہے اور ہمیں تو ان سے بڑی محبت ہے. اس محبت میں ہم اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو نہیں چومتے. ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں، کیا اپنے نبی کی نہ کریں؟ کہتے ہیں آپ کو تو محبت ہی نہیں ہے. تو جو بدعات ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، جو لوگ ان بدعات پر لگ چکے ہیں، ان بدعات کو کیسے ختم کیا جائے؟ وہ بدعات ایسے ختم ہوں گی جب سنتوں کو عام کریں گے. ہم ان بدعات کرنے والوں کو روک ہی نہیں سکتے. جوش، جذبے، ولولے، عقیدت کچھ دنوں کے لیے ان کی بڑی پھوٹتی ہے،
جب ان کو سنتوں پر لگائیں گے، جب ان کو قرآن پر لگائیں گے، جب ان کو حدیث پر لگائیں گے، جب ان کو صحیح باتوں پر لگائیں گے، یہ بدعات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ایسے پھر بدعت ختم ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں لو ہمیں بہت محبت ہے، آپ کو محبت ایسی نہیں ہے۔ تو لہذا سنتوں کو عام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدعت کو ختم کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور اسی طرح ایک سنت کو جاری کروانے کا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سنتوں تو ہم بتا سکتے ہیں، میرے نبی کس طرح اذکار کرتے تھے، میرے نبی فرائض کیسے پڑھتے تھے، میرے نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتے تھے، میرے نبی اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کرتے تھے۔ وہ نا ایک فقرہ لکھا ہوتا ہے، کیا آج آپ نے درود پڑھا ہے؟ یہ کتنا ادھورا فقرہ ہے، اور ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی پہ درود پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کی جگہ یہ لکھا ہوتا کیا آج آپ نے فرض نمازیں پڑھی، فرض نماز کے اندر تو درود خود آ جاتا ہے اللہ نے رکھا اسی لیے ہے نا، ادھوری بات۔ کیا آپ نے درود بھیجا، اور تسبیحوں پہ تسبیح گھمائے جا رہے ہیں، درود پہ درود پڑھے جا رہے ہیں، لیکن زبان ہے کہ ایسی ہے ایسی ہے۔ قتل بھی کیا انسان کرے کسی کو، زبان سے روند کے رکھ دیتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی، تسبیح اتنی بڑی ہے درود کی گھمائے جا رہے ہیں۔ میرے نبی ہر معاملے کا انتظام کر کے گئے، سب باتیں ہمیں سکھا کر گئے، سب آداب و سلیقہ سکھا کر گئے، اور آپ کو یہ بھی فکر تھی میری امت دین پر کس طرح قائم رہے گی۔ آپ نے فرمایا ایک بدعت کو ختم کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اسی طرح ایک سنت کو جاری کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سنتیں سیکھنا شروع کر دیں۔ میرے نبی سلام میں پہل کرتے تھے، میرے نبی لباس کیسے پہنتے تھے، میرے نبی واش روم میں جاتے ہوئے دعا کیسے پڑھتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھو گے۔ جب میرے نبی نے منع کر دیا تو رک جاتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ پر روانہ کیا، جیسے قافلہ روانہ کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا کل جمعے کا دن ہے، ایسا میں نہ کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، اور آپ جمعہ پڑھ لوں، اس کا بھی ثواب سمیٹ لوں۔ میرے پاس سواری بہت اچھی ہے، میں اس پر سوار ہوں گا، بہت تیز سواری ہے میرے پاس، بہت تیزی کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ ملا دے گی جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح روانہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خطبے میں دیکھا بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا کہ آپ کو تو میں نے روانہ کر دیا تھا جنگ پہ، آپ اس قافلے کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے۔ وہ کہنے ہیں اللہ کے رسول میری نیت ہے، میں نے جانا ہے، میں نے سوچا آپ کے پیچھے زندگی کا کچھ پتہ نہیں، آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھ لوں، آپ کا خطبہ سن لوں، اور خطبہ سننے کے بعد میں پھر روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جو میرے کہنے پر نکل گئے تم اس اجر کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے سنت کی اہمیت، یہ ہے میرے نبی کے فرمان کی اہمیت۔ ہم کہہ دیتے ہیں چلو یہ سنت ہی تو ہے، اچھا یہ چھوٹی سنت ہے، یہ بڑی سنت ہے، اچھا یہ فرض ہے، واجب ہے نا، ہم کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ پہلے اتنی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور یہ تو سوچیں کہ ہر سنت پر عمل کرنے کا کتنا اجر ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نا۔ فرق ہی کیا پڑتا ہے، کہتے ہیں برتھ ڈے کر لیں، ہے نا، کیک ہی تو کھانا ہے بھئی، پھر آگے پیچھے کر لو دن، نہیں کھانا بھی اسی دن ہے۔ اچھا چلو چھپ کے کر لیتے ہیں، اچھا خود ہم کر لیتے ہیں، بچے اور ہم کر لیتے ہیں، پھر کام یہیں تک نہیں رکتا، ماں باپ پھر اپنی بھی کر رہے ہیں، پھر شادیوں کی بھی کر رہے ہیں، رکتا نہیں ہے یہ کام یہود و نصارہ کا ہے۔ جس کام کو میرے نبی نے کہہ دیا، جس سے خاموشی اختیار کر لی، اس سے رکنا ہے۔ اب یہ ہماری یوتھ تو بڑی ان کاموں میں پڑ چکی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز سے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور انہیں اس طرح نہ پکارنا جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو۔ اچھا یہی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر لکھی ہوئی ہے،
مسائل کا ہے نا؟ بتاؤں کہ رمضان مبارک میں تراویح میں کھڑے ہیں ہاں مدینہ میں، اور جو ہے نا جیسے ہی یہ آیت آئی اتنی رونے کی آوازیں آئی، میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ قاری کیا اس وقت کیا ہے. پہلے امام صاحب رونا شروع ہوئے اور اس کے بعد پیچھے ہر بندے کی ہچکیاں بن گئی، کہ یعنی آتا ہے نا آگے کہ یہ نہ ہو کہ جو کچھ کمایا سب کچھ ضائع ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اس طرح اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. یعنی ہمارے اعمال آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں تو حکم یہ ہے اپنی نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو. ہمارے اعمال نبی کا طریقہ یہ ہے اور ہمارے طریقے تو بالکل فرق ہوتے ہیں. آواز اونچی کرنا تو دور کی بات، ہم تو اعمال بھی نبی کی فرمان کی، نبی کی سنت کی پیروی کیے بغیر ہمارے اعمال کہیں کے کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ایک صحابی ثابت بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا اونچا بولتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں بہت دھیما بولتے ہیں. ثابت بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اونچا بولا کرتے تھے. جیسے انہوں نے یہ آیت سنی نا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، وہ ڈر کے گھر میں ہی بیٹھ گئے. انہوں نے مستی دانا چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو کہ میرے نبی بات کر رہے ہوں اور میں جب بولنا شروع کروں تو میری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے. مجھے تو عادت پڑی ہوئی اونچی بولنے کی. وہ ڈر گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ محبت دیکھی. آپ نے کچھ دن دیکھا اور آپ نے کہا ثابت نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں، خبر تو کرو. اور جب صحابی گئے خبر لینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے مجھے عادت پڑی ہوئی ہے اونچی بولنے کی، مجھ سے رہا نہیں جاتا. کیا کروں، میری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اگر اونچی ہو گئی تو میری تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، میرا کیا بنے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا ثابت سے کو تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. اس بات کا مطلب یہ کہ ویسے بھی آواز اونچی نہ کرو، اور اس بات کا اصل میں مطلب یہ کہ اپنے عمل میرے نبی کے عمل سے آگے نہ بڑھاؤ، ان کی نافرمانی نہ کرو. تو ایسے ہی یعنی علماء دین کے بارے میں بھی ہے کہ علماء دین کو بھی اونچی آوازوں سے برے برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے. آج کل اتنا فرقہ بازی ہو چکی ہے، اتنے فرقہ بازی ہو چکی ہے. ایک عالم دوسرے عالم کو کہہ رہا ہے، برے برے لقب دے رہا ہے، وہ اس کو برے برے لقب دے رہے ہیں. اب میڈیا کا دور ہے، ایسا لگتا ہے ایک ادھم مچا ہوا ہے. وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح عالم جو ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو عزت بھی دینی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اگر بچوں کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب آئیں تو ان کو ہم گراج میں بٹھا دیتے ہیں. 5 منٹ تو پڑھانا ہے، کوئی بات نہیں، قاری صاحب سے کو وہیں بیٹھ جائیں. ہمارے دن میں یہ ہوتا ہے ان کو کون سی اے سی میں رہنے کی عادت ہے، بیٹھ جائیں یہاں پر 5 منٹ تو انہوں نے پڑھانا ہے. اور اگر کوئی ٹیوٹر آ جائے ان کے لیے شیک بھی جا رہے ہیں، ان کے لیے کھانے بھی جا رہے ہیں، ہے نا. اور دل میں ہوتا ہے زیادہ دیر بیٹھے ہیں، 10,000 ایک سبجیکٹ کی فیس لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، بنتا ہے، وہ ٹیوٹر بھی لے رہا ہے، وہ بھی لے رہا ہے، ان کا حق بنتا ہے. اور اگر کوئی قاری صاحب کہہ دے کہ آپ مجھے 2,000 فیس دے دیں، لوگ قاری صاحب 2,000 فیس مانگ رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے، کوئی ان کا تک بنتا ہے 2,000 فیس مانگنے کا. ان کے بچے نہیں ہیں، ان کا پیٹ نہیں ہے، کیا ہم ان کو مجبور کریں کہ وہ چوری کریں، وہ حرام کے کام کریں؟ تو اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا. دیندار علماء کو عزت دینی ہے، ان کو ایک مقام دینا ہے، ان کے رسپیکٹ کرنی ہے. اپنی آوازوں کو ان سے اونچا نہ کرو، اور ان سے مخاطب ایسے نہ ہو جیسے آپس میں اونچی اونچی آوازوں سے بات چیت کرتے ہو. ان کی ادب، ان کا رسپیکٹ، ان کا احترام کرنا ہے. ہمارے ہاں ہے یعنی قرآن و سنت کی محفلوں میں بھی، اور اس کے علاوہ کوئی نعت کی محفل ہو، اتنی اونچی اونچی آوازیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ خواتین بھی ایسے گلے پھاڑ پھاڑ کر نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. پھر میوزک کے ساتھ نعتیں ہیں، قوالیاں ہیں، دف کے ساتھ ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا، یہ کوئی محبت نہیں ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، عمل میں بھی آگے نہیں بڑھتے، اپنی آوازوں کو بھی پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ کر رکھ لیا اور چن لیا اللہ نے تقوی کے لیے. یعنی پیچھے جو حکم تھا ایسا نہیں کرنا،
اور آگے اللہ تعالیٰ ایک مثبت انداز بتا رہے ہیں، وہ کیا؟ ادب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، اور جو پست رکھیں گے اپنے اعمال کے حساب سے بھی، عمل کے حساب سے بھی، ادب اور رسپیکٹ کے لحاظ سے بھی، مقام کے بھی لحاظ سے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تقویٰ بھر دے گا، ان سے پھر نیکیاں ہوں گی، اچھے کام ہوں گے، وہ برائی کے کام پھر کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ انعام کے طور پر اللہ انہیں کیا دے گا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے پھر اللہ کے ہاں بخشش ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پر غیر مؤدبانہ طریقہ، غیر مناسب طریقہ جو تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ 9 ہجری میں ہوا یہ کہ بنو تیم کا ایک گروہ مدینہ میں آیا، ایمان لا چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دینی باتیں سیکھنے کے لیے دور ہی تھے، انہیں مسجد نبوی کے پاس قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جیسے ہی نظر آئے، انہوں نے آوازیں لگانی شروع کر دی، اے محمد آپ باہر آئیے، آپ باہر آئیں، ہم نے آپ سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں، ہم نے آپ سے بات چیت کرنی ہے، ہم نے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہاں پر یہ سکھایا یہ جا رہا ہے یہ غیر مؤدبانہ طریقہ ہے، یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ اگر کوئی عالم، کسی نے اپنی زندگی وقف کر لی دین کے لیے، اس کو اس طرح تنگ نہ کرو کہ اس کے سونے کا ٹائم ہے، اس کے ریسٹ کا ٹائم ہے، اگر وہ اپنی فیملی میں ہے، آپ باہر سے کھڑے ہو کر آوازیں مت دیا کرو۔ صحابہ کے بارے میں آتا کہ اگر وہ دین سیکھنے کے لیے جاتے تھے کسی بھی اپنے استاد کے پاس، تو وہ باہر کھڑے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے جب یہ باہر نکلیں گے تو پھر ہم ان سے یہ مسئلہ پوچھیں گے۔ تو بنو تیم کے ایک گروہ نے ایسا کام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگائیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو غیر مؤدبانہ، غیر مناسب طریقہ اللہ نے اس کی نشاندہی کر دی۔ اللہ نے کہا جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے اس کو اس طرح تنگ نہ کیا کرو۔ اللہ نے یہاں پر ملاقات کا طریقہ سکھا دیا کہ ان کے تاکہ آرام میں خلل نہ ہو، اور تم جلدی جلدی نہ کیا کرو، جلدی سے باہر آئیں اور ہم ان سے پوچھیں اور ہم چلیں اور جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر جب وہ لوگ آئے تھے اگر وہ صبر کر لیتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف باہر نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی تھوڑا صبر کرتے، جلدی نہ کرتے، انتظار کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک کام تھا، قرآن مجید اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو لکھوا رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا؟ خواب پوچھتے تھے، ایک تعلق بھی تو بنانا تھا، محبت بھی تو ان کے دلوں میں ڈالنی تھی، خواب پوچھتے، پھر ان کے خوابوں کی تعبیر کرتے، پھر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا وہ مسئلہ ڈسکس کرتے، اور پھر اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ کا گھر تھا، آپ کی اولاد تھی، آپ انسان تھے، آپ نے ریسٹ کرنا ہوتا تھا، آپ کھاتے پیتے تھے، آپ ذمہ داری اٹھانے والے تھے اپنے گھر کی، اور پھر اس کے علاوہ دین کے اشاعت بھی کرنی، دشمنوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے، جنگیں بھی لڑنی ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریب صحابہ کا بھی خیال رکھنا ہے، کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسا مت کیا کرو، نبی کو تنگ مت کیا کرو، ایسا مت کیا کرو جو اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کریں، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو شیڈیول بتا دیا جائے اس شیڈیول میں رہتے ہوئے دین سیکھا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ٹائم لگاتے تھے، اصحاب صفہ والے جو تھے وہ دین سیکھنے کے لیے وقف تھے، آپ ان کو دین سکھاتے تھے۔ انتظار کیا کرو، جلدی مت کیا کرو۔ اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل آتے ان کی طرف، تو یہ بہتر تھا، ملاقات کا طریقہ، دین سیکھنے کا طریقہ یہ زیادہ بہتر تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، واللہ غفور الرحیم، غلطی ہو گئی لیکن اللہ نے اب آداب طریقہ سکھا دیا، اب اللہ نے اس غلطی کو کیا کیا؟ معاف کر دیا، کیونکہ اللہ یہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اگلا ایک اور مضمون شروع ہو رہا ہے، اگر ہم نے رکوع پھر شروع کر دیا نا تو پھر وہ پوری بات پھر سمجھانی پڑے گی۔
آیت نمبر ہم نے 5 تک آج پڑھا ہے. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ لوگ مس نہ کریے گا. بڑے اہم مسائل ڈسکس ہوں گے جس سے ہماری گھریلو زندگی، جس سے ہماری ذاتی تربیت، جس سے ہمارے آپس کے معاملات مسلمانوں کے کیسے بہتر ہوں گے، کیسے پیار محبت بڑھے گا. یہ سارے کے سارے آداب طریقے ہمیں اگلے رکوع میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.